اور ولیمہ ایک ہی دن کرنا؟ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امت اللہ انڈیا سے۔ دیکھیے، نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی ہو۔ دلہن شوہر کے گھر چلی گئی تو اب شوہر کے ساتھ اس نے تنہائی اختیار کر لی تو بس مرد کے لیے اب سنت ہے کہ وہ نکاح کرے، چاہے ان کا آپس میں ریلیشن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن رخصتی نکاح کی جو ولیمہ ہے نا، وہ سنت جب ہی ادا ہوگی جب رخصتی ہو چکی ہو، تو چاہے وہ اسی دن ولیمہ کر لیں۔ تو ہاں، اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور مرد نے اسی دن ولیمہ کر لیا، بلکہ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، مرد نے اگلے دن ولیمہ کر لیا، تو وہ ولیمہ مسنون نہیں ہے کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ تو نکاح کا یعنی ولیمے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کس دن ہو رہا ہے، بلکہ اس سے ہے کہ رخصتی کے بعد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو رخصتی کے بعد نکاح سنت ہے، رخصتی سے پہلے سنت نہیں ہے، ولیمہ رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، رخصتی سے پہلے سنت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر عذاب کی وجہ، میں نے ایک پوسٹ میں پڑھا تھا کہ قرآن میں پچھلی قوموں پر عذاب کا جو ذکر آیا ہے وہ ان کے نماز روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ناپ تول میں کمی کرنے اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ جبکہ میرے خیال میں قرآن میں ان قوموں کے تباہ ہونے کا ذکر آیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور شرک کرتے تھے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں رافعہ صاحبہ لاہور سے۔ دیکھیں، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورہ عنکبوت میں ہم نے گناہ کی وجہ سے امتوں کو پکڑا ہے، گناہ کی وجہ سے۔ اب گناہ میں کبھی وہ اللہ کا حق ہوتا ہے، کبھی مخلوق کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حق میں شرک ہے، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو قرآن نے مشرک قوموں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے حقوق العباد کی وجہ سے بھی تباہ کیا ہے، جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود ناپ تول میں صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اصحاب مدین، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اور ناپ تول میں کمی ظاہر ہے حقوق العباد میں سے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف حقوق العباد کی وجہ سے تباہ کیا یا صرف حقوق اللہ، دونوں کی وجہ سے اللہ نے تباہ کیا۔ بعض قوموں کو حقوق اللہ کی وجہ سے، بعض قوموں کو حقوق العباد کی وجہ سے، بعض قوموں میں دونوں جرائم تھے، حقوق اللہ کی بھی مخالفت، حقوق العباد کی بھی مخالفت۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی، یہ تو حقوق اللہ کی مخالفت ہے نا، اللہ کا حق ضائع کر رہے تھے وہ۔ تو اس لیے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کریں۔